اس نازک حالات میں ایمان کی حفاظت کی جائے، اسلام کی حفاظت کی جائے یا وطن کی حفاظت کی جائے؟ کہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، بالکل بے شک۔ تو ہمیں دنیا کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ جہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ حالات نہ ہوں، ان مشکلات کو فیس کرتے ہوئے، برداشت کرتے ہوئے آدمی چلے تو یہ کامیابی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو خیر و عافیت سے رکھے۔ آج کی ہماری اس پوڈ کاسٹ میں مہمان خصوصی جو ہیں وہ ہمارے علاقہ کی بزرگ شخصیت مولانا عبدالغفار حیدری صاحب۔ آج ہم ان سے کچھ اہم سوال کریں گے انشاءاللہ، اور وہ ہمیں تشفی بخش جواب دیں گے۔ تو تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو دیکھیں تو انشاءاللہ بہت سے لوگوں کے جو سوال ہیں ان کو تشفی بخش جواب مل جائیں گے۔ تو سب سے پہلے میں حضرت سے سوال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے مولانا صاحب، ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ خیریت سے ہیں؟ گھر میں سب خیریت ہے؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا ماشاءاللہ۔ احسان ہے جی۔ تو حضرت میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ بھی اس نازک حالات میں کہ کنفیوژن بڑی ہوئی ہے، ایمان کی حفاظت کی جائے، اسلام کی حفاظت کی جائے یا وطن کی حفاظت کی جائے، آپ اس معاملے میں یعنی کہ جب کنفیوژن بڑھ جائے تو ہم کس چیز کو دیکھیں اور کس چیز کو مشعل راہ بنائیں تاکہ ہمیں جو ہے وہ رہنمائی ملے؟ آپ اس بارے میں ہمیں تھوڑا سا رہنمائی کریں۔ جی مولانا، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جزاک اللہ۔ کہ آپ نے مجھ سے یہ اتنا بڑا سوال کر دیا ہے۔ میں کوشش کروں گا اپنی علمی صلاحیت کے مطابق کوئی جواب دے سکوں۔ آپ نے کہا ہے کہ حالات جو ہیں وہ بہت بڑے نازک چل رہے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی کے؟ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، بالکل بے شک، اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد محمد رسول اللہ، رسول اللہ۔ تو ہمیں دنیا کو نہیں دیکھنا چاہیے، بالکل۔ ہمیں اسلام کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس سے بھی مشکل حالات ہے، جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی بالکل کہ میرے محبوب آپ نے کیا کرنا ہے۔ جی تو ہمیں دنیا کی طرف دیکھنے کے بجائے ہمیں اسلام کا مطالعہ کرنا چاہیے اگر صحیح رہنمائی چاہیے۔ یعنی اسلام میں سیرت حضور صلی اللہ سب علیہ وسلم کچھ کی ہے، سیرت کی۔ غزوات ہے، امن ہے، جہاد ہے، معاہدے ہیں، صلح حدیبیہ ہے، سب کچھ اسلام میں موجود ہے۔ بالکل اللہ کے نبی کی رحمت ہے، شفقت ہے، سب کچھ ہے کہ اللہ کے نبی نے مکہ المکرمہ میں کیسے زندگی گزاری، بڑے کٹھن حالات تھے۔ جی مدینہ اللہ کے نبی تشریف لے گئے تو مدینہ میں آپ دیکھیں کہ کفار مکہ وہاں تک انہوں نے پیچھا کیا۔ یعنی مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کٹھن حالات تھے، یعنی مشرکین نے حالات تنگ کر دیے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ میں، تو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کس نوعیت کے حالات تھے؟ آپ تھوڑا یہ بیان کر دیں۔ جی مولانا، میں عرض کر رہا تھا آپ کو، اب دیکھیں نا، ہم نے رہنمائی لینی ہے اسلام سے۔ جی اسلام سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، جی اللہ کے نبی کی رہنمائی اللہ نے فرمائی ہے، بالکل کسی انسان نے نہیں فرمائی جی ایسے کہ میرے محبوب آپ نے کیا کرنا ہے۔ جی تو اللہ کے نبی نے پوری زندگی کامیابی کے ساتھ گزاری ہے، مکہ المکرمہ کے حالات ہوں یا مدینہ المنورہ کے حالات ہوں، جی ان میں یہ سارے حالات گزرے ہیں۔ جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام سے رہنمائی لیں۔ اچھا مولانا صاحب، میں جی یہاں پہ ایک چیز یہاں پہ گزارش کروں کہ آپ نے کہا کہ نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حالات آئے، جی کٹھن حالات آئے، مشکل حالات آئے، جی لیکن اس کے ساتھ آپ نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب زندگی گزاری ہے۔ جی تو یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ حالات نہ ہوں، یعنی عام طور پہ لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ بھی کامیاب انسان وہ ہے جس کو پریشانی نہ آئے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی میرے خیال سے
کہ اسلام میں، ایمان میں اور دین کے اوپر چلنے میں مشکلات تو آتی ہیں، ان مشکلات کو فیس کرتے ہوئے، برداشت کرتے ہوئے آدمی چلے تو یہ کامیابی ہے۔ اچھا مولانا صاحب، میرے خیال میں نا کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ انہی پریشانیوں کا تذکرہ کیا کہ جو مصائب، مشکلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کفار کی طرف سے آئے تھے، حالات، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سابقہ انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ تمام نبیوں کے اوپر جو مشکلات آئیں، اگر ان کو اکٹھا کیا جائے تو وہ میری مشکلات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر ناظرین کو یہ خدشہ نہ رہے کہ کامیابی اس چیز کا نام ہے کہ کسی کے اوپر کوئی تکلیف نہ آئے، پریشانی نہ آئے اور آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ زندگی گزر جائے، اس کو کامیابی سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، کامیابی کے اندر بھی مشکلات، پریشانیاں آتی ہیں۔ تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو حالات آئے مدینہ کے اندر، تو کہ نا غزوہ بدر مدینہ میں ہوا، اور غزوہ احد، خندق، تبوک، تو آپ تھوڑا سا بتا دیں کہ احد کے اندر دیکھیں مشکلات کس نوعیت کی تھیں، بدر کے اندر کس نوعیت کی تھیں، اگر آپ اس میں مختصراً آپ بتا دیں تو انشاءاللہ یہ بھی ناظرین کو فائدہ ہوگا۔ حضرت یہ دیکھیں کہ ایک ہے حالات کا آنا، جی، حالات تو آتے ہیں نا زندگی میں، اگر انسان کی زندگی جو گزر رہی ہے، ایک گاڑی روڈ پہ اگر چلتی ہے تو کتنا اس کو کراسیں کرنی پڑتی ہے، کہیں کوئی ٹرک ہے، کوئی انسان ہے، کوئی گاڑی پہ جا رہا ہے، دھکا ہے، یہ حالات ایسے ہے، زندگی ایک سفر ہے۔ جی آتے ہیں، یہ لوگ نہ سمجھیں کہ حالات آئے، حالات تو آتے رہتے ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ حالات سے نکلنا کیسے ہے، ہاں، حالات سے نکلنا یعنی کیسے، حالات سے نکلنا کیسے، یہ رہنمائی یہ ہمیں اسلام سے ہاں، ملتی یہ ہے، ہمیں اسلام بتائے گا۔ اور اسلام نے ہمیں اصول بتایا ہے کہ کیسے نکلنا ہے، یہی میں عرض کر رہا تھا آپ جی، کو۔ اچھا، یہ لوگ جو بیٹھے ہیں نا، ہم، ان کو پتہ نہیں ہے، انہوں نے اسلام کا مطالعہ نہیں نہیں کیا۔ کیا، اگر ہم لوگ کوئی بات کرتے ہیں تو یہ فوراً ان کے دماغ میں جو رٹا رٹایا ہوا ایک جملہ ہے، مولوی صاحب آپ کو کیا پتا ہے، یہ میرے خیال سے نا، میرے خیال سے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے، جی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے نا، میرے زندگی خیال سے پڑھا جائے، سے، یعنی میرے خیال سے سیرت زیادہ فائدہ دے گی ان حکمرانوں کو بھی، عام الفاظ میں آپ یوں کہیں کہ اللہ کے نبی کی زندگی پڑھی جائے، کو پڑھا جائے، پڑھا جائے۔ تو حکمرانوں کو، مجھ سے ایک دوست نے سوال کیا یہ جو آپ کر رہے ہیں، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ اسلام سے رہنمائی لیں، جی، لیکن اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا اسلام سے رہنمائی بھی لیں، لیکن جو رہنمائی دینے والے ہیں ان کو پتہ بھی ہو کہ اسلام کیا کہتا ہے، یہ نہ ہو وہ اپنی مرضی سے کچھ کریں۔ جی، ایسے حالات کا آنا، حالات سے پھر نکل جانا، یہ بہت بڑی عقل مندی اور دانش مندی اور کامیابی ہے۔ ایسے اب دیکھیں نا، یہاں پہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، حالات کا آنا پھر حالات سے نکل جانا، جی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے نا، جب ہم پڑھتے ہیں، ہم صلح حدیبیہ کو دیکھ لیں جی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا جی، کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، طواف کر رہا ہوں بیت اللہ کا، جی، اور صحابہ کو اپنا خواب بیان فرمایا، تو صحابہ نے کہا کہ ابھی کرنا چاہیے، جی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شاید وہ آیات بھی نازل ہو چکی تھی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو صحابہ کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بھی شاید نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ حالات ایسے ہو جائیں گے کہ ادھر سے کفار آ جائیں گے، راستہ روک لیں گے، ہمیں حدیبیہ کے مقام کے اوپر روک دیا جائے گا، آگے نہیں جانے دیں گے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ ایسا معاہدہ کیا جو بظاہر شرطیں مسلمانوں کے خلاف تھیں، جی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، خود اپنی جماعت کو، یعنی قائد اور رہبر کا ایسا ہونا بھی لازمی ہے نا جو خود بھی اس مشکل حالات سے نکلے اور اپنی جماعت کو بھی نکال لے۔ رہبر کے لیے یہ صلاحیت کا ہونا بھی ضروری ہے کہ وہ خود بھی نکلے مشکل حالات سے اور اپنی جماعت کو بھی نکالے۔ خلاصہ یہ ہے، ید اللہ علی الجماع، جی، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے۔ جی، جماعت سے مراد کیا؟ اجتماعیت۔ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ پورے پاکستان کی پوری قوم کو اکٹھا کر کے سب سے رہ لے، اور صاحب علم دین اسلام کو جاننے والے سب سے اچھی رہنمائی کر سکتے ہیں، جی، ان سے رہنمائی لیں کہ ہمیں ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ اور ہمیں چاہیے جب سب لوگوں کو ہم بلائیں گے، ایک آل پارٹی کانفرنس بن جائے گی،
تو اس میں لوگ مطمئن ہو جائیں گے اور حکمرانوں کے لیے بھی آسانی ہوگی، آگے ان کو کیسے سفر کرنا ہے، دنیا کے ساتھ کیسے چلنا ہے، ہمیں موجودہ حالات میں اپنے ملک کو، اپنی قوم کو کیسے نکالنا ہے۔ لیکن مولانا صاحب میں آپ کو ایک بات اور جی، ہمارے حکمران خود کنفیوژن میں ہیں اس آل پارٹیز کانفرنس میں نا، کیونکہ ہمارے حکمران جو جن علماء کا انتخاب کرتے ہیں رائے لینے کے لیے، میرے خیال سے کہ وہ ان کے اپنے چنے ہوتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان کے اندر نا یہ جو تفرقہ ہے، یعنی کہ فرقہ واریت کو ہوا دی جاتی ہے، سب سے پہلے کام اس کے اوپر کیا جائے کہ اس تفرقہ بازی کو کم کیا جائے نا، فرقہ واریت جو ہے یہ ختم ہو۔ لیکن فرقہ واریت ختم نہیں ہونے دے رہے نا، فرقہ واریت ختم ہوگی تو اتفاق اتحاد ہوگا۔ مولانا صاحب نے تو 3 کٹھے سوال کر دیے مجھ سے، میں تو فرقہ واریت کو نہیں مانتا۔ صحیح، یہ فرقہ واریت ہے، یہ ایک بھونڈا الزام ہے۔ صحیح ہے، آپ ہم زندگی گزار رہے ہیں، جی اکا دکا واقعات ہوتے رہتے ہیں، اتنا بڑا ایک ملک ہے جی دنیا میں، ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، ہمیشہ سے آ رہی ہے۔ اس کو بہانہ بنا کرنا یہ نہ کہنا۔ دوسرا کنفیوز ہے، کیوں ہے کہ وہ کسی کی رہ لینا نہیں چاہتے، اس سے پوچھنا نہیں چاہتے۔ حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ دانش مند، عقل مند لوگ، سمجھداروں کو اہمیت دیں۔ اہمیت ہے۔ جس میدان کا کوئی آدمی ہے ان سے جا کر پوچھے۔ اچھا، یہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے مشورہ تو لینا ہے سنار سے، یہ لوہار کے پاس چلے جاتے ہیں۔ جو ہے نا سونے کے بارے میں بتائیں۔ میرے خیال سے یہاں پہ نا دیکھیں، ملک کے اندر میں نے جہاں تک دیکھا ہے، جی، جب نازک حالات ہوں، جیسے ختم نبوت کا معاملہ آ جائے یا دفاع صحابہ کا مسئلہ آ جائے، تو تمام مکاتب فکر کے علماء جو ہے نا وہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور ختم نبوت کے میدان میں سنی، اہل حدیث، بریلوی، یعنی بلا تفریق تمام علماء اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور دفاع صحابہ کا معاملہ بھی ہو تو وہ شیعہ علماء جن کے پاس علم ہے، جو یعنی کہ جاہل نہیں ہے، وہ بھی ہمارے علماء کا، اور وہ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ بھی اس نوعیت کے اوپر، اس چیز کے اوپر جو ہے کام کیا جائے کہ کسی کی مقدسات کی توہین نہ کی جائے۔ تو آپ نے بات صحیح کی ہے کہ بھی تفرقہ واریت کا ایک خام خواہ کا بہانہ بنا کے ملک کے اندر اتحاد اور اتفاق کو قائم نہیں کیا جاتا، تو شاید اگر کام کیا جائے تو اس کے اوپر کام ہو سکتا ہے اور اچھے طریقے سے کام بھی ہو سکتا ہے۔ تو جی ناظرین، آج کی ہماری اس پوڈ کاسٹ میں آپ نے سنا کہ نازک حالات میں ہمیں رہنمائی کے لیے جو ہے وہ سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ دنیا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اپنے نہیں، غیروں نے بھی اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ دنیا کے اندر کامیاب شخصیت جو گزری ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ تو اسی لیے ہم مسلمان ہیں، ہمارا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں۔ تو السلام علیکم، ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں۔